دوسری جہت میں حضرت امام مالک یہ پیدا ہوئے 93 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 179 ہجری میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے 13 سال بڑے ہیں، امام شافعی سے 70 سال بڑے ہیں۔ تیسرا درجہ رہا امام احمد بن حنبل کا، تو امام احمد بن حنبل شیبانی پیدا ہوئے 164 ہجری میں اور انہوں نے وصال فرمایا 241 ہجری میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ان سے 84 سال بڑے ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، زمانہ رسول کے قریب ہونے کے لحاظ سے بھی، جس جہت میں آپ دیکھیں امام اعظم یکتا نظر آتے ہیں۔ ان کو شرف تابعیت، تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ انہوں نے انس بن مالک کی زیارت کی، حضرت سہل بن سعد ساعدی کی زیارت کی، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی زیارت کی، اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کی یہ 4 صحابی ایسے ہیں جن کی زیارت کا شرف چاروں فقی اماموں میں سے تنہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ بدقسمتی ہمیں عالم دوسرے ملکوں کے اچھے لگتے ہیں، تو استاد تے وہ ہوندہ ہے نا جہدے نال ملاقات آسان ہوئے۔ اب امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، آپ مرید ہو گئے اس کے، عراق میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، اسے اردو بھی نہیں آتی، وہ پاکستان آتے ہیں، اور یہ ایک نیا کاروبار ہے۔ یہ بھی ایتھو والے سارے ادھر جاندے نے، تو اوتھو والے لشکر لے کے سارے اتھے آ جاندے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایتھو والے ہیں تو ایتھو دے لوگ مطمئن نہیں، تو اوتھو والے ہیں تو اوتھو دے لوگ مطمئن نہیں۔ وہ پاکستان آ کے مفتی اعظم شام بن گئے، مفتی اعظم عرب بن گئے، مفتی اعظم کویت بن گئے، ایتھے جنہ دے کردار مشکوک نے وہ باہر جا کے مفتی اعظم پاکستان بن جاندے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے اور جو آپ کی فقاہت ہے، دین کی سمجھ ہے، اس کے اندر فیض ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، اس کے اندر فیض ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، اس کے اندر فیض ہے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کا۔ آج کی گفتگو میں حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں کچھ ہدیہ عقیدت بھی، آپ کی تعلیمات سے کچھ انوار بھی، اور آپ کی حالات زندگی سے متعلق کچھ گوشے بھی عرض کریں گے۔ قرآن مجید میں بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین ایک تصور بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، انسانوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ رسول پہ ایمان لے آیا، یعنی مسلمان ٹھہرے، تو جو مسلمان ہو گئے وہ بقیہ انسانوں سے اشرف، افضل اور اعلیٰ ہو گئے۔ اور ایمان والوں میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کا درجہ بلند کر دیا جنہیں ہم نے علم عطا کر دیا۔ صاحب ایمان مومن ہونے کی حیثیت میں تو ہر مسلمان برابر ہے، لیکن پھر آگے درجہ بندی تقوی اور علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا تم ایمان والوں میں سے جنہیں علم دیا گیا۔ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ سن 80 ہجری میں حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ پیدائش کا شہر عراق کا ایک شہر ہے کوفہ، وہاں آپ کی پیدائش ہے۔ 150 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 70 سال کے لگ بھگ بنتی ہے تقریباً۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف اور بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے۔ حاکم وقت کی جانب سے آپ کو اپنے سلطنت کے امور کو چلانے کے لیے ایک اہم ترین منصب قاضی القضات، جسے آج کے دور میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، اس کی آفر کی گئی کہ آپ اسے قبول کریں اور ہمارے زمام کار کو انجام دینے میں ہمارے ساتھ معاون بنیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا انکار کیا۔ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی کو کوئی چیز کہیں وہ مان لے خوشی سے تو خوش ہو جاتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، نہ مانے تو ضد نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ حکام جو ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت کا نشہ، حکومت اور اقتدار کا نشہ ان کے سر پہ چڑھ چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات عقل جو ہے، شعور ناقص ہو جاتی ہے طاقت کے نشے میں۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد اور فقیہ تھے، ادب کی جگہ تھے، عرض کیا گیا نہیں مانے، ان کی اپنی مرضی اور منشا، وہ امت کی تعلیم اور تربیت کا کام کرنا چاہتے تھے، سرکاری مشینری کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ تو بہتر فیصلہ یہ ہوتا کہ اس زمانے کے حکمران اپنے منہ پہ یہ کالک نہ ملتے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے کہ آپ ہماری ریاست کی رعایا کی تربیت فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی تو بہت بڑا کام ہے نا۔ آج اگر حکمران ہم سے یہ گلہ کرتے ہیں قوم سے کہ ہماری قوم جو ہے وہ جاہل ہے، تو اس میں حکومتوں کا بھی تو بہت بڑا کردار ہے۔ گناہ
حکومتوں کے سر پہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی نظام ہی وضع نہیں کیا. ایک دوسرے کو لتاڑنے کے لیے انہوں نے ساری سرکاری مشینری استعمال کر دی، لیکن اپنے قوم کے بچوں کی تربیت کے لیے مجموعی سرمایہ کا 10% بھی استعمال نہیں کیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی تقریباً عمر مبارک پائی. جب جوبن تھا بالکل، تو اس وقت آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے 4,000 لوگ وہ ہوتے تھے کہ جو باقاعدہ طور پہ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھتے تھے، یعنی وہ حدیث نقل کرنے والے، مسائل شرعیہ نوٹ کرنے والے لوگ محدث اور فقیہ ہوتے تھے جو آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جن کی تعداد 4,000 ہوتی تھی. اب یہاں دیکھو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی کاغذ قلم اپنے لیے آئے ہیں نا، اپنے لیے سنیں گے، جتنا یاد رہا اس پہ عمل کر لیں گے، جو نہ یاد رہا وہ بھول گیا. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں. جب وہ وقف کر چکے ہوتے ہیں تو وہ اپنا ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا اسے قیمتی بناتے ہیں، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں. جو جملہ سنا اسے بھی نوٹ کر لیا، جو خیال اللہ نے دل میں اتارا اسے بھی نوٹ کر لیا، اور جو کسی بزرگ نے کو بات ارشاد فرمائی اسے بھی نوٹ کر لیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، یہ ہوتے ہیں اپنی زندگیاں وقف کرنے والے لوگ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسائل شرعیہ بیان کرتے تھے اور دین بیان کرتے تھے، قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، تو آپ کی مجلس میں مجھ جیسے، آپ جیسے جو صرف سامع، وہ کتنی تعداد میں ہوں گے اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو ان سے حدیث اور فقہ کا علم لینے کے لیے آیا کرتے تھے ان کی تعداد 4,000 ہوا کرتی تھی. اتنے بڑے عالم تھے یہ. حاکم وقت نے انہیں کہا آپ چیف جسٹس بن جائیں، تو کہا میں تو نہیں کرنا چاہتا، میری تو ساری زندگی اسی کام کے لیے وقف ہے کہ رسول اللہ کی امت کی تربیت کی جائے اور اللہ کے حبیب کا دین امت تک پہنچایا جائے. میں کہاں یہ سرکاری کھاتے سنبھالتا رہوں گا اور فیصلے کرتا رہوں گا اور کیس نپٹاتا رہوں گا، میں نے نہیں کرنا، دلچسپی نہیں ہے میری اس میں. خیر، یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے یہ انسان کو انسان سے حیوان بنا دیتا ہے. تو اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے کہا ان کو اٹھاؤ، زبردستی کرواؤ ان سے یہ چیف جسٹس بنے اور ہمارے زمام کار ریاست کو چلائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. کوفہ میں آپ پیدا ہوئے، ساری زندگی آپ کی کوفہ میں گزری، تعلیم و تربیت کی، اور زندگی کے آخری سال جو تھے وہ بغداد شہر میں آپ کی جیل کے اندر گزرے. اور جرم کوئی نہیں تھا، جرم صرف ایک انکار تھا کہ میں سیاسی آدمی نہیں بننا چاہتا، میں ریاست کا ملازم نہیں بننا چاہتا، میں کملی والے آقا کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. بس یہ دور. اس طرح کے جرم ہر دور میں علماء سے ہوتے رہے ہیں اور اس طرح کی سزائیں ہر دور میں اہل اللہ کو ملتی رہی ہیں. تو بہرحال کوفہ میں آپ پیدا ہوئے اور بغداد شریف میں آپ کا انتقال ہوا جیل کے اندر سزا پاتے ہوئے. ہمارے دین کے اندر بنیادی طور پہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کی آسانی کا کام لیا. وہ 4 بڑے امام ہیں جن کی امت پیروی کرتی ہے. اللہ نے ان سے کام، اللہ جن سے کام لے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ میرا محتاج نہیں، آپ کا محتاج نہیں، تو جس سے چاہے کام لے. مکہ والے انکار کرتے رہے، اللہ نے کوفے سے امام نعمان بن ثابت کو اٹھا کے اپنے دین کا کام لے لیا. تو یہ 4 بڑے امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی، حضرت امام مالک بن انس، چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل. اب لوگ الجھے رہتے ہیں، آج میں نے سوچا اس کو آپ تھوڑا سا آسان کر کے بیان کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں، اور انہوں نے 4 صحابہ کی زیارت کی ہے، جن میں سے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے پہ پوری امت متفق ہے. پوری امت کے ہاں کوئی اختلاف نہیں اس میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے لے پالک بیٹے تھے اور حضور کے گھر میں پرورش پائی، ان کی زیارت کی اور ان کی صحبت پائی. اس میں کوئی اختلاف نہیں. بقیہ 3 صحابی اور ہیں جن کے متعلق روایات میں موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ان 3 صحابہ کی زیارت کا اعزاز بھی حاصل ہے. وہ حضرت عامر بن واصلہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، سہل بن سعد
ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اختلاف بھی ہے، یعنی بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی زیارت ثابت نہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ زیارت ثابت ہے۔ بہت اجلہ علماء نے اور ائمہ نے کہا کہ زیارت ثابت ہے، اس وجہ سے آپ تابعی ہیں۔ دوسری جہت میں جو امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں اور وصال فرمایا 150 ہجری میں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 204 ہجری میں وصال فرمایا ہے، یعنی حضرت امام شافعی کا یوم پیدائش کا سال اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سال ایک ہے۔ اب ان کے درمیان فرق کتنے سال کا ہو گیا؟ تقریباً 70 سال کا۔ امام شافعی 70 سال بعد پیدا ہوئے۔ امت کے دوسرے بڑے امام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، اور ان کا طرز استدلال جو ہے وہ مدنی صحابہ کو دیکھ کے ساری کی ساری فقہ انہوں نے کھڑی کی ہے۔ مسائل شرعیہ میں بنیاد بناتے ہیں مدینہ پاک کے صحابہ کو، اور یہ جو بڑا معروف مسئلہ ہے رفع الیدین کا، اس میں ترک رفع الیدین پہ امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کے بعد سب سے مضبوط موقف حضرت امام مالک کا ہے۔ امام مالک بھی رفع الیدین کے قائل نہیں، امام شافعی رفع الیدین کے قائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی ہمارے امام صاحب نے ترک رفع الیدین پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ حق ہیں۔ امام شافعی نے جو حدیث نقل کی ہیں وہ اپنی جگہ حق ہیں، جیسے بخاری شریف میں رفع الیدین کی۔ دیکھو دونوں سنتیں یاد رکھنا، رفع الیدین بھی سنت ہے اور رفع الیدین نہ کرنا بھی، بولو نا یار، سنت ہے۔ اب سوال یہ آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جب دونوں سنتیں ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سنت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آخر زمانہ میں حضور نے رفع الیدین نماز کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ حدیث موجود ہے، اس پہ آثار موجود ہیں، اس وجہ سے ہم بعد کے زمانے کے حضور کے احوال کو جانتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آخر زمانے میں رفع الیدین نہیں کیا، تو لہٰذا ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں جو حضور کا آخری وقت تک جاری رہا، اور وہ یہ تھا کہ صرف ابتداء میں تکبیر اولیٰ کے وقت آقا رفع الیدین کرتے تھے، بقیہ ساری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں جو 2000 کے لگ بھگ حدیث ہیں، یہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو درمیان کے زمانے میں تھیں، جس زمانے میں حضور رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کو مزید امام مالک کا موقف مضبوط کرتا ہے، وہ یہ امام مالک جو ہیں یہ 12 سال تک مدینہ پاک میں رہے ہیں، اور ان کا معروف واقعہ ہے 12 سال تک انہوں نے شہر مدینہ میں نہ چھوٹا پیشاب کیا نہ بڑا پیشاب کیا، دن بھر روزہ رکھتے اور سحری افطاری صرف اتنی سی کرتے کہ مجھے پیشاب کی حاجت نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوں اور مجھے پیشاب آ جائے تو میں مدینہ کی اس پاک مٹی پہ پیشاب کر دوں کہ جس پہ میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ امام مالک سے پوچھا گیا آپ رفع الیدین کے قائل کیوں نہیں؟ کہا میں کیسے رفع الیدین کر لوں کہ جب میں نے مولا علی سے متعلق سنا ہے کہ مولا علی آخر زمانے تک رفع الیدین نہیں کرتے رہے، جب میں نے مدینہ پاک کے کثرت کے ساتھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر صرف ابتداء میں رفع الیدین کرتے تھے، بقیہ پوری نماز میں رفع الیدین ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو میں نے تو حضور کے ان صحابہ کو دیکھا کہ جن کے اندر حضور نے وصال فرمایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے سارے صحابہ حضور کے خلاف عمل کرنے لگ جائیں؟ تو مدینہ کے باسیوں کا عمل بتاتا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا کہ حضور نے آخری زمانے میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم ہیں احناف اہل سنت و جماعت بعد لوگ، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا، کہا غور کرو اس بات پہ، سنت وہ بھی ہے رفع الیدین کرنا اور سنت یہ بھی ہے نہ کرنا۔ وہ سنت ایسی ہے جسے آقا نے چھوڑ دیا تھا، اور یہ رفع الیدین نہ کرنے والی سنت نماز کے اندر وہ ہے جسے حضور نے ابتداء میں بھی جاری رکھا اور زندگی کی آخری ایام تک جاری رکھا۔ تو لہٰذا ہم نے اسے اپنا لیا کہ جو سنت متواترہ ہے، ایک ہوتی ہے سنت متروکہ اور ایک ہے سنت متواترہ۔ سنت متروکہ وہ سنت جو چھوڑ دی گئی، اور سنت متواترہ وہ سنت جسے جاری رکھا گیا۔ تو لہٰذا نماز کے اندر تکبیر اولیٰ کے وقت رفع الیدین کرنا
اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے تک رفع الیدین نہ کرنا، یہ ایسی سنت ہے جو سنت متواترہ بنتی ہے۔ اب جو لوگ سنت دوسری اپناتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، نماز ان کی بھی ہوتی ہے اور وہ بھی آقا کے طریقے پہ ہی عمل کرتے ہیں، لیکن اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں جسے آقا نے چھوڑ دیا تھا، اجر انہیں بھی ملے گا، حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن انہیں زیادہ ملے گا جنہوں نے اس سنت کو اپنایا جس کا تعلق حضور کی ساری حیات سے ہے، اور وہ یہ کہ ابتدا میں رفع الیدین کیا جائے اور بقیہ پوری نماز سکون کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب یہ جو امام شافعی ہیں یہ رفع الیدین کے قائل ہیں۔ اب سنو، امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں اور امام شافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کا سال امام شافعی کے پیدائش کا سال ہے، اور امام شافعی کا انتقال ہوا جا کے 204 ہجری میں، 54 سال کے لگ بھگ عمر پائی۔ اب امام شافعی جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ رفع الیدین کے چھوڑنے کا جو موقف ہے وہ اس جہت میں بھی امت کے سامنے ہے کہ دادا استاد جو ہیں ان کا موقف ترک رفع الیدین کا ہے، اور پوترے شاگرد امام شافعی جو ہیں ان کا موقف رفع الیدین کرنے کا ہے۔ تو آپ اس جہت میں بھی اندازہ لگائیں، استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد کبھی بھی استاد کے درجے میں آ سکتا، اولاد کبھی بھی استاد کے درجے میں آ سکتی، اسی طرح مرید اپنے پیر کے درجے میں آ سکتا، درجات اللہ نے قائم کیے۔ دوسری جہت میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک وہ نہیں ہے، یہ اور ہیں، یہ امام مالک ہیں، یہ پیدا ہوئے 93 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 179 ہجری میں، یعنی 100 سال، ایک صدی گزر چکی تھی اور 179 میں ان کا انتقال ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے 13 سال بڑے ہیں، امام شافعی سے 70 سال بڑے ہیں، اور تیسرا درجہ رہا امام احمد بن حنبل کا۔ تو امام احمد بن حنبل شیبانی پیدا ہوئے 164 ہجری میں اور انہوں نے وصال فرمایا 241 ہجری میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ان سے 84 سال بڑے ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، اور زمانہ رسول کے قریب ہونے کے لحاظ سے بھی، جس جہت میں آپ دیکھیں امام اعظم یکتا نظر آتے ہیں۔ کمال ہوتا ہے، ہر بندے کا کمال تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے جن بزرگوں کی صحبت پائی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، ان کو شرف تابعیت، تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے انس بن مالک کی زیارت کی، حضرت سہل بن سعد ساعدی کی زیارت کی، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی زیارت کی، اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کی یہ 4 صحابی ایسے ہیں جن کی زیارت کا شرف چاروں فقی اماموں میں سے تنہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ بقیہ تینوں امام امت کے، اہل سنت کے، یہ بعد کے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ اور پھر کمال بات آج مجھے پڑھتے ہوئے سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ کے سامنے بیان کریں۔ یہ 4 صحابہ کی شاگردی یا صحبت یا زیارت تو آپ کو حاصل ہے نا۔ خیر والے جو ہوتے ہیں نا وہ خیر طلب کرتے ہیں، عمریں نہیں دیکھتے۔ انہوں نے نہ صرف صحابہ سے فیض پایا، علم حاصل کیا، بلکہ تابعین سے بھی علم حاصل کیا۔ اور دیکھیں وہ کون ہیں؟ سب سے بڑے ان کے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے کوفہ کے بہت بڑے فقی حضرت حماد بن ابی سلیمان کوفی تھے۔ ان کی صحبت میں انہوں نے 18 سال گزارے، اور آپ خود فرماتے ہیں، کہا مجھے جتنا سنوارا ہے وہ میرے استاد حضرت حماد بن ابی سلیمان کی صحبت نے سنوارا ہے۔ میں 18 سال ان کی صحبت میں رہا، ان کی شاگردی کی۔ اور دوسرے تابعی، یہ جو حضرت حماد ہے نا امام اعظم کے استاد، یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کی زیارت کی ہے۔ خود امام اعظم کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہے صحابہ کی، اور ان کو بھی، حضرت حماد کو بھی صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے، یعنی یہ بھی تابعی ہیں۔ پھر آپ کے دوسرے استاد جو تابعی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح، یہ مکہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، یعنی مکہ والوں کو جب کسی شرعی مسئلے میں رہنمائی اور فتوے کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت عطا کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے فقیہ تھے مکہ کے۔ تیسرے آپ کے تابعی استاد حضرت نافع مولا ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہیں،
اور ان کے ابا جان حضرت عمر بن خطاب بھی صحابی اور نائب رسول اور خلیفہ رسول، باپ بیٹا دونوں صحابی۔ ان کے خاص خادم تھے حضرت نافع، یہ تابعی تھے، یہ بھی استاد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اور پھر حضرت قتادہ بن دعامہ، یہ بھی تابعی ہیں اور حضرت امام اعظم کے استاد ہیں۔ اور پانچویں استاد جو آپ کے معروف اساتذہ میں سے ہیں وہ حضرت عامر الشعبی، یہ بھی تابعی ہیں، یعنی انہوں نے بھی صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اور چھٹے آپ کے استاد جو تابعی ہیں وہ حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ساتھیوں اور خادموں میں سے ہیں، یعنی وہ بھی تابعی ہیں، ان کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ یعنی امام اعظم اب آپ دیکھیں کہ تابعین سے فیض حاصل کرنے کی وجہ سے یہ دو واسطوں سے رسول اللہ سے ملتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرنے اور شاگردی اختیار کرنے کے سبب یہ صرف ایک واسطے سے رسول اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور، بعض لوگ بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو امام بخاری نے اتنی حدیث نقل کی اور صحیح بخاری لکھی اور دیگر کتب حدیث لکھی، تو امام اعظم کی تو حدیث پہ کتب ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو حدیث آتی نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے خود پوچھا گیا آپ حدیث کیوں نہیں نقل کرتے؟ فرمایا یہ میرا شعبہ نہیں، میرا اصل جو سبجیکٹ ہے یا میرا جو شوق ہے وہ احادیث نقل کرنا نہیں، میرا شوق یہ ہے کہ امت کے وہ افراد جن کو قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، میں قرآن اور حدیث آسان کر کے ان کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا یا صحابہ کا زمانہ نہیں پایا، ان کو رسول اللہ کا دین اسی طرح نصیب ہو جائے جس طرح قرون اولیٰ کے صحابہ کو نصیب تھا۔ اور پھر آپ ایک مقام پہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کہا میں نے 5 لاکھ احادیث پڑھی ہیں۔ اب یہ رد آ گیا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ دیکھو امام بخاری بڑے عالم ہیں اور تقابل کرواتے ہیں، تقابل بنتا، بزرگوں میں تقابل نہیں کروایا جاتا، بزرگوں کی زیارت کی جاتی ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ اور جو فتنے پرور لوگ ہوتے ہیں وہ تقابل کروانے لگ جاتے ہیں، جھگڑے کروانے لگ جاتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں نا اس طرح، ہم سے آ کے مسئلہ پوچھا بتائیں ایسا بھی مسئلہ کیا ہے، ہم سے پوچھ کے تو دوسرے سے جا کے پوچھا، بلال گنج میں ایک مسجد ہے وہاں کے عالم صاحب نے یہ بات کی ہے، ان سے پوچھ کے تو شالمی چلے گئے، وہاں کسی عالم صاحب سے پوچھا اور ان کو بتایا۔ کئی بار ہمارے سامنے لوگ بتاتے ہیں جی وہ آپ نے تو ایسے بتایا نا، فلاں عالم صاحب ہے انہوں نے یہ بتایا۔ تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے قول یاد آ گیا، کہا ہر بندہ اپنے علاقے کے عالم سے ہی پوچھے، اس لیے کہ وہ تمہارے مسئلے سے بھی آگاہ ہو جائے گا اور تمہاری ذاتی کیفیت سے تو پہلے ہی آگاہ ہے، تو وہ جو رہنمائی کرے گا وہ صحیح رہنمائی کرے گا۔ ڈاکٹر بھی لوگ خاندانی رکھتے ہیں، ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ بندہ بیمار لاہور میں اور کوئٹے میں جا کے علاج کروائے۔ کوئٹے کا مزاج اور ہے، کوئٹے کا موسم اور ہے، لاہور کا ڈاکٹر ہوگا تو وہ جانتا ہے لاہور کا مزاج کیا ہے اور لاہور میں کون کون سی بیماری ہیں۔ تو عالم بھی اپنے علاقے کا اچھا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہمیں عالم دوسرے ملکوں کے اچھے لگتے ہیں۔ تو استاد تے وہ ہوتا ہے نا جہدے نال ملاقات آسان ہوئے، اور جدو بندہ کسی دینی دنیاوی مسئلے وچ پھنسے تو وہ رہنمائی لے سکے۔ اب امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، آپ مرید ہو گئے اس کے، عراق میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے اسے اردو بھی نہیں آتی، وہ پاکستان آتے ہیں، اور یہ ایک نیا کاروبار ہے، یہ بھی ایتھو والے سارے ادھر جاندے نے تو اوتھو والے لشکر لے کے سارے اتھے آ جان، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایتھو والے ہیں تو ایتھو دے لوگ مطمئن نہیں، تو اوتھو والے ہیں تو اوتھو دے لوگ مطمئن نہیں۔ وہ پاکستان آ کے مفتی اعظم شام بن گئے، مفتی اعظم عرب بن گئے، مفتی اعظم کویت بن گئے، ایتھے جنہ دے کردار مشکوک نے وہ باہر جا کے مفتی اعظم پاکستان بن جانے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ناراض نہ ہونا، یہ حقیقت ہے۔ تو بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ وہ ہوتا ہے جس کے کردار سے آپ مطمئن ہو، آپ کا دل کہے یار بندہ نیک آدمی ہے، صالح متقی ہے۔ کپڑوں میں تھوڑے ہی ہے، کپڑے تو ہمارے ہاں تو ملنگوں نے ڈبل پہن رکھے ہیں، تو اصل تو کمال اندر ہے، اور وہ کتاب اور جناب سے آتا ہے۔ جس کا تعلق کتاب سے ہوگا اسے حاصل ہوگا، جس کا تعلق جناب سے ہوگا اسے حاصل ہوگا۔ جس نے کتاب سے تعلق نہیں جوڑا اور جناب سے تعلق نہیں جوڑا اسے کہاں کمال حاصل ہونا ہے۔ باقی سارے ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو یہ 6 تابعین ایسے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیض پایا ہے۔ اب ان تابعین کی نسبت دیکھیے آگے، وہ تابعین اساتذہ
جنہوں نے صحابہ سے فیض پایا، ان میں سے حضرت حماد بن سلیمان، یہ شاگرد ہیں صحابی رسول حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور کمال دیکھیں، یہ حضرت ابراہیم نخعی صحابی رسول شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، خود صحابی ہو کے آگے صحابی رسول کے شاگرد ہیں، صحابی ہو کے خود آگے صحابی رسول کے شاگرد ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ جو خیر والے سینے ہوتے ہیں نا، پاک صاف ستھرے، وہ ان بناوٹوں سے کتنا دور ہوتے ہیں۔ خود صحابی ہے، ساڑھے تھے 2 دن بندہ نماز پڑھ لے تھے، تیسرے دن وہ اپنے مفتی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، فتویٰ لا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس مسجد میں مجھ پہ سب سے پہلے جس بندے نے اعتراض کیا تھا، اس کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت صاحب دا انگوٹھا تھلے نہیں لگتا۔ اب اس زمانے میں مجھے چوٹ لگی پاؤں پہ تو وہ نہیں لگتا، باقی مطلب ایسے دبتا نہیں تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا تھا کہ انگوٹھا اور 3 انگلیوں کا لگنا فرض ہے۔ بعد والے علماء نے خود صاحب بہار شریعت سے متعلق لکھا کہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی کو یہاں تسامح ہوا ہے، غلطی لگی ہے ان کو۔ اصل یہ ہے پاؤں لگنا کافی ہے، جب پاؤں لگ گیا تو سجدے کے فرائض ادا ہو گئے۔ اب یہ دبانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی بندہ دبا لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، اس کا کم از کم 1 انگوٹھا اور 3 انگلیاں لگ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے فامدین کورس میں چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی، تو اس مسجد میں سب سے پہلا فتویٰ مجھ پہ یہ لگا تھا کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ انگوٹھا اور انگلیاں نہیں دباتے، اور وہ میرا خیال ہے اس بات کو کوئی 10 سال ہو گئے ہیں وہ صاحب میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ حضرت صاحب دے پیر اینج نہیں لگتے تھلے۔ تو اب یہاں تو حالت یہ ہے کہ کچھ نہیں پلے، کچھ نہیں پلے، واللہ نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ بلاغت نہ کلام، کچھ نہیں جانتے۔ یار لفظ حدیث کی آپ جمع پوچھ رہے ہیں نا کہ حدیث کی جمع کیا ہے، تو وہ احادیث کا لفظ صحیح نہیں بتا سکتے، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اور اختلاف کن سے؟ اپنے علماء سے۔ تو جو لوگ اپنے علم سے، اپنے دین کے علم سے اور دینداروں سے اور علماء سے اتنا بغض رکھتے ہوں، ان کو خیر کیسے ملنی ہے؟ اب یہ دیکھو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خود تابعی ہیں، تابعی کے شاگرد ہیں حضرت حماد کے، حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی صحابی رسول کے۔ اور پھر کمال دیکھیں، یہ تابعی کے شاگرد ہیں، ابراہیم نخعی صحابی ہیں، اور وہ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی کے شاگرد ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، یہاں تو نمازی راضی نہیں ہوتے، ساری زندگی لوگوں کو اعتراض رہتا ہے، ساری زندگی لوگوں کو اعتراض رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے آپ کے استاد تابعی حضرت عطا، یہ بھی تابعی ہیں، اور یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے شاگرد ہیں، صحابی رسول کے۔ اور تیسرے حضرت نافع، یہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے اور تابعی ہیں، اور یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس جہت میں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے اور جو آپ کی فقاہت ہے، دین کی سمجھ ہے، اس کے اندر فیض ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، اس کے اندر فیض ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، اس کے اندر فیض ہے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں 1.5 ارب انسان ہے، اور 1.25 ارب کے قریب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ یہ اللہ کا دیا وہ کمال ہے جسے عطا کر دے۔ اب میں آخری ایک بات، بلکہ بہت کچھ تھا میں آج بیان کرنے کو، ایک بات میں آپ احباب اپنے لیے بھی اور آپ احباب کے لیے بھی، آپ کے فرامین میں سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، بہت سارے فرامین آج میرے نظر میں تھے، میں بیان کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سنو، اگر نماز خود احتسابی کے بغیر ادا کی جائے تو صرف پریکٹس رہ جاتی ہے، نماز نہیں، عبادت نہیں بنتی۔ روزہ اگر دل کی محبت اور ذوق کے بغیر رکھا جائے تو صرف وہ بھوک رہ جاتی ہے اور اس میں فیض اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا سنو، افضل العبادت محاسبۃ النفس، سب سے افضل ترین عبادت اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے، اپنے نفس کا احتساب، اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا۔ یہ ہمارے لاہور میں آج کل FIR ہونے لگی ہیں، چلان ہونے لگے ہیں
تو ماشاءاللہ وہ نوجوان بچے جنہوں نے کبھی اچھی موٹر سائیکل نہیں چلائی تھی وہ بھی اب بڑے سلجھ کے چلاتے ہیں۔ قانون ہے نا، قانون سنوار دیتا ہے، قانون تو نہ بھی چنگی لگے پھر بھی کہہ لو یار، سنوار دیتا ہے۔ تو اپنے نفس کو کسی قانون کا پابند کرنا یہ بندے کو سنوار دیتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں افضل ترین عبادت اللہ کے قانون کے شکنجے میں خود کو فٹ کرنا ہے۔ اگر آپ دل و جان سے، عقل و شعور اور خرد سے اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے شکنجے میں فٹ کر لیتے ہیں تو آپ صاحب ایمان ہیں، اور آپ کی نمازیں سب سے بہترین نمازیں ہیں، آپ کے روزے سب سے بہترین روزے ہیں، آپ کا جہاد سب سے بہترین جہاد ہے، آپ کی عبادتیں سب سے بہترین عبادتیں ہیں اگر آپ اپنے آپ کو رب کے قانون کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔